میں آپ لوگوں کے ساتھ تہجد اور استغفار کے بینیفٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور بتاؤں گی کہ آپ لوگ استغفار اور تہجد کے ذریعے اپنی دعاؤں کو کیسے اللہ تعالیٰ سے قبول کروا سکتے ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ہر وہ چیز ملنے لگ جائے جو آپ چاہتے ہو، جیسے پیسہ چاہتے ہیں، کوئی دولت چاہتا ہے، کوئی اچھی صحت چاہتا ہے، تو آپ جو ہے وہ تہجد کے ٹائم استغفار کرنا شروع کر دو۔ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ آپ کی ساری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ساری چیزیں ملنے لگ جائیں تو آپ جو ہے وہ ڈیلی تہجد پڑھنے لگو، اور کوئی سا بھی آپ استغفار کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، آپ جو ہے دن بھر بھی استغفار کر سکتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت استغفار کر سکتے ہیں۔ یہ بہت اچھا اور پاورفل بھی ہوتا ہے۔ لیکن آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے جس طرح سے استغفار کرتے تھے، ان کو جو بینیفٹس ہوتے تھے، ان کو جو فائدے حاصل ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے جو درجات بلند کیے ہوئے تھے، اگر آپ کے ساتھ بھی آپ بھی یہی سب چاہتے ہیں تو آپ جو ہے وہ تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے لگیں، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور بالکل خاموشی ہوتی ہے۔ آپ سکون کے ساتھ اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ دیکھیں، ابھی رمضان بھی آنے والے ہیں، پورا منتھ آپ جو ہے اپنے آپ کو تہجد پڑھنے کا عادی بنا سکتے ہیں۔ آپ پورے 30 دن تک تہجد پڑھتے رہیں گے تو آپ کو رمضانوں میں اور زیادہ جو ہے بینیفٹس ملیں گے، اور زیادہ آپ کی دعائیں قبول ہوئیں گی۔ آپ اگر سوچتے ہیں کہ میرے جو کام ہیں وہ سالوں سے نہیں ہو رہا ہے، بہت سالیں ہو گئیں، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں کرنے میں سالوں لگ جاتے ہیں، زندگی لگ جاتی ہے، اور انسان اسی کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، لیکن اس کا وہ کام جو ہے وہ کسی بھی حال میں نہیں ہو رہا ہوتا، تو آپ تہجد کے وقت جب استغفار کریں گے، اللہ تعالیٰ اس وقت اتنا زیادہ آپ سے خوش ہوگا، راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ تہجد میں جو دعائیں مانگیں گے ساری آپ کی قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں گے، تو آپ کو اس کے فائدے حاصل ہوں گے۔ آپ کی جو ریالٹی میں آپ کی جو زندگی ہے وہ بدلنا شروع ہو جائے گی، آپ خود بھی بدلنا شروع ہو جائیں گے، آپ اللہ تعالیٰ کے قریبی بندوں میں، محبوب بندوں میں شامل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ استغفار تہجد کے ٹائم آپ صرف کرنا شروع کر دو۔ آپ میں اپنا خود کا پرسنل ایکسپیرینس بتا رہی ہوں، جب میں استغفار تہجد میں پڑھ کر کوئی بھی دعا مانگتی ہوں وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ تہجد کے ٹائم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا ہے، نماز نہیں چھوڑنی، ہمیں قرآن پڑھنا ہے، اور ہمیں جو فرض نمازیں ہیں وہ پوری پڑھنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو زندگی میں کامیابی ملے تو آپ کو فرض نمازوں کی عادت ڈالنی ہوگی۔ بہت سے لوگ جو ہیں مجھے کامنٹ کرتے ہیں کہ ہم استغفار پڑھ رہے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن ہماری فرض نمازیں نہیں ہوتی۔ تو دیکھیں، آپ خود سے کوشش ہی نہیں کرتے فرض نمازیں پڑھنے کی۔ ہاں، کبھی بائی چانس آپ کی قضا ہو جاتی ہے، کوئی بات نہیں، لیکن کیا کرتے ہیں ہم کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ سے اپنے مطلب کے لیے تہجد پڑھ لیتے ہیں، اپنے مطلب کے لیے استغفار پڑھ لیتے ہیں، اور ہم جان بوجھ کے نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری اللہ تعالیٰ سے کوئی کنیکشن ہی نہیں بن پاتا، ہمیں سکون نہیں ملتا، ہمیں فائدے حاصل نہیں ہوتے۔ آپ جب پورے 5 ٹائم کی نماز پڑھنا شروع کر دیں گے تو آپ کو تو ویسے ہی زندگی میں اتنے زیادہ فائدے حاصل ہونے لگیں گے کہ آپ کو ایکسٹرا کرنے کی کچھ ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اس کے ساتھ اگر آپ تہجد اور استغفار کو بھی اپنی لائف میں شامل کر لیں گے تو آپ کے سارے جو مسئلے ہیں وہ سولو ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کی جاب لگ جائے گی، آپ کے رزق کے مسئلے جو ہیں وہ پورے آپ کے سولو ہو جائیں گے، رزق آپ کے لیے وہاں سے آنا شروع ہو جائے گا جہاں سے آپ نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا، آپ کا بزنس چل پڑے گا، آپ کے جتنے بھی اسٹڈی سے ریلیٹڈ ہو، جاب سے ریلیٹڈ ہو، یا آپ کو کوئی بھی آپ کو دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہو، وہ سب کے سب جو ہیں آپ کے مسئلے سولو ہونے لگیں گے۔ آپ کی جو سیلری ہوگی اس میں برکت آنے لگے گی، اور ایک تہجد جو ہے وہ آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، مطلب ہم سوچتے ہیں کہ ہم تو تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، استغفار بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں کچھ ہو ہی نہیں رہا۔ تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کچھ ہو نہیں رہا ہوتا۔ ہم کیا ہوتے ہیں، سوچ لیتے ہیں کہ ہمارے لیے کچھ نہیں ہو رہا، اللہ تعالیٰ سے ہم سوچتے ہیں کہ فوراً ہی ہمیں چیزیں مل جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جتنے بھی عمل ہوتے ہیں نا ان کا سارا دار و مدار کس پہ ہوتا ہے، نیت پہ ہوتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے اوپر جو اتنے وسوسے حاوی کر دیتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگ رہے ہوتے ہیں ایک ٹائم پہ، اور دوسرے ہی ٹائم پہ ہم بولتے ہیں کہ ہمارے لیے قبول نہیں ہو رہی، ہمارے لیے قبول نہیں ہو رہی۔ ہم اللہ تعالیٰ کی اتنی ناشکری کرتے ہیں، دن بھر ناشکری کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کر رہا۔ ہم تہجد کے لیے اٹھتے تو ضرور ہیں، لیکن ہم تہجد کی نماز میں صرف اپنے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس کے بعد ہم سارے دن کی نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، سارے دن ہم گناہ کے کام کرتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں دے کیوں نہیں رہا۔ ہم اپنی ہی جو کمیاں ہوتی ہیں نا ان پہ کام نہیں کرتے، ہم اللہ تعالیٰ کو مطلب اللہ تعالیٰ پہ الزام لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کر رہا، ہم تو معافی بھی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، پھر اگلے ہی پل ہم گناہ بھی کر لیتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ معافی مانگنی ہے،
اور اپنے جو گناہ ہیں ان کی بھی معافی مانگنی ہے، آئندہ گناہوں سے بچنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ نے تہجد اور استغفار اور 5 ٹائم کی نماز کو اگر زندگی میں پکڑ لیا تو آپ کو دنیا میں کبھی بھی ناکامی جو ہے وہ حاصل نہیں ہوگی۔ آپ کی زندگی میں صرف کامیابی ہی کامیابی ہوں گی۔ آپ کو اس کی دنیا میں بھی فائدے ملیں گے، آپ کو آخرت میں بھی فائدے ملیں گے۔ دنیا میں آپ اچھی صحت چاہتے ہیں، کروڑوں روپیہ چاہتے ہیں، بیماری سے نکلنا چاہتے ہیں، آپ کے سارے جو مسئلے ہیں وہ سولو ہو جائیں گے۔ اور آپ اگر سوچیں کہ آپ کی لائف میں سکون آ جائے، آپ کو انزائٹی نہیں ہو، آپ کو ڈپریشن نہ ہو، آپ جہاں بھی جس بھی بزنس میں ہاتھ ڈالیں اللہ تعالیٰ وہاں پر آپ کو فائدہ ہی فائدہ مطلب پہنچے۔ آپ نے ایسے بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے جو مطلب بہت عام لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ کسی بھی بزنس میں ہاتھ ڈالتے ہیں یا جہاں بھی وہ کام کرنا چاہتے ہیں وہاں ان کو فائدہ حاصل ہی ہوتا ہے۔ وہ اس لیے ہوتا ہے، ایک تو ان کا یقین اللہ تعالیٰ کے اوپر بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مطلب ناشکری نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ اگر انہیں کوئی چیز نہیں دیتے تو وہ جانتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، اگر کوئی چیز ہمارے لیے بہتر نہیں بھی ہوتی ہے ہم اس کی بھی ضد کرے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہم کو یہ چاہیے چاہیے چاہیے، پھر وہ چیز ہمیں جب نقصان پہنچاتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ جب یہ چیز ہمیں نقصان پہنچانے ہی والی تھی تو ہمیں پھر یہ ہماری لائف میں یہ چیز آئی ہی کیوں، یا اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں یہ چیز دی ہی کیوں۔ ہم اپنی ہی غلطیوں کا جو پورا کا پورا غلطیوں کا جو غبار ہوتا ہے وہ دوسروں پر پھوڑ دیتے ہیں، یا تو پھر اللہ تعالیٰ پر سارے الزام لگانے لگتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے گناہوں پر بھی دھیان دینا ہے، چھوٹے چھوٹے جو ہم گناہ کرتے ہیں ان سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، ہر وقت استغفر اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ اور تھوڑا سا ٹائم جو ہے آپ تہجد کے ٹائم نکال لیں، آپ 10 منٹ بھی استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ آپ جتنا بھی استغفر اللہ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، آپ گن کر بھی نہ پڑھیں گے تہجد کے ٹائم، آپ صرف دھیان لگا کر پڑھیں گے تو آپ کے سارے مسئلے انشاءاللہ سولو ہو جائیں گے۔ کچھ ہی دنوں میں سارے معاملات جو ہیں وہ سولو ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کچھ ہی دن کی میں بات کر رہی ہوں، اور اگر آپ سالوں تک اگر استغفار پڑھتے رہے تو آپ خود اپنی لائف میں چینج دیکھیں گے۔ آپ جو ہیں تہجد کے پابند بن جائیں، 5 وقت کے نمازی بن جائیں۔ تو دیکھیں ابھی رمضان آنے والے ہیں، رمضان میں کیا ہوتا ہے، ہم بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے لگتے ہیں، ہم بہت زیادہ نمازی بن جاتے ہیں۔ تو ان دنوں میں آپ اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں کہ آپ 5 وقت کے نمازی بن جائیں۔ آپ رمضانوں میں دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ ہم کیا ہوتا ہے ہمیشہ اپنے لیے دعا کرتے ہیں، ہم اس لیے دعا نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے، اللہ ہمیں تہجد گزار بنائے، ہم یہ دعا نہیں کرتے۔ ہم صرف اللہ سے یہ کہتے ہیں ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی خواہشات ہی رکھتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی تہجد کی پابند ہو جائیں، استغفار کرنے کی خوب عادت ڈالیں آپ مہینے بھر، آپ یہ کبھی زندگی میں نہیں چھوڑیں گے آپ استغفار۔ جن بھی لوگوں نے استغفر اللہ کو پڑھنا شروع کرا ہے انہوں نے اپنی زندگی میں استغفر اللہ کو کبھی نہیں چھوڑا، کیونکہ انہوں نے معجزات دیکھے ہیں، انہوں نے استغفر اللہ سے وہ فائدے دیکھے ہیں جو انہیں دوسری چیزوں سے کبھی نہیں ملے۔ جو بھی انسان استغفر اللہ، درود شریف اور تہجد کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے وہ کبھی اس چیز کو نہیں چھوڑتا، کبھی چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ کم پڑھے گا لیکن وہ پڑھتا رہتا ہے۔ تو آپ جو ہے رمضانوں میں کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے بہت سارے بندے ہوتے ہیں جو نماز پڑھنا چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں پڑھ پاتے، نیند نہیں کھلتی فجر میں، یا ان کی جاب کی وجہ سے ان کی نماز چھوٹ جاتی ہے۔ تو آپ اس چیز کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ آپ کے لیے آسانیاں کریں۔ اگر آپ کی جاب کی وجہ سے آپ کی نماز چھوٹ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں سے آپ کے لیے راستے بنائے، آپ نماز پڑھنے کے پابند ہو جائیں۔ آپ کو کوئی مشکلات آ رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان مشکلات کو آسان کرے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سارے راستے کھول دیں گے، آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی، اور آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی دعاؤں کو کتنی جلدی قبول کرتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ایفرٹس کرتے ہیں۔ ہم صرف اپنے لیے ایفرٹس کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ایفرٹس نہیں کرتے۔ اگر ہم استغفار بھی پڑھ رہے ہیں نا تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو جائے، ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم استغفار اپنے گناہوں کی مطلب معافی کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ ہم اس ٹائم سوچتے ہیں کہ ہم تو ایک وظیفے کی طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ آپ استغفار اس لیے شروع کریں کہ آپ نے یا ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، اب ہم اس کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ پھر آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں، پھر بعد میں اپنی خواہش کو رکھیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم استغفر اللہ پڑھ کے فوراً اپنی دعا مانگتے ہیں، ہم معافی نہیں مانگتے۔ اور استغفر اللہ پڑھتے ٹائم بھی ہم کیا کرتے ہیں، ہم دھیان ہی نہیں رکھتے کہ ہم استغفر اللہ جو لفظ ہے اس کا مطلب معنی کیا ہے، یا ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں، ہم اس کا دھیان نہیں رکھتے، صرف ایک مطلب ذکر کی طرح یا مطلب بنا دھیان دیے اس کو پڑھتے جاتے ہیں۔ تو آپ کو دھیان کے ساتھ بالکل پڑھنا ہے، انشاءاللہ آپ خود اپنی لائف میں بینیفٹس دیکھیں گے اور آپ اس کو دوسروں کے ساتھ بھی خود ہی شیئر کریں گے۔